سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کتاب محبت کے رشتہ اربعہ اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آغاز میں دیکھیے یہ سورہ مائدہ، یہ ہماری کی ہے، ہماری ٹاپک کی مبارک آیت یہی ہے، اور بہت کچھ انشاءاللہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا، مگر کی آیا ہماری اس ٹاپک کے لیے یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 54۔ فرمایا گیا فسوف یأتی اللہ، سو یقیناً اللہ تعالی ایسی قوم لائیں گے، یحبہم جن سے اللہ تعالی ابتداءً محبت کر فرماتے ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ جواب میں وہ قوم اللہ تعالی سے محبت کرتی ہوگی۔ قابل غور بات یہ میرے محترم، آپ سمجھتے ہیں میرے محترم، ہمیشہ ادنا اعلیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خصوصاً جب اعلیٰ عطا کرنے والا ہو، جی صاحب اختیار ہو، صاحب مقام اور مرتبہ ہو، اور سب سے بڑی بات صاحب عطا ہو، عطا کرنے والا ہو، جو یقیناً ادنا ہمیشہ اعلیٰ کی محبت، جی اور اعلیٰ کی رضا اور اعلیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے نا میری محترم، جی مگر دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے قانون رحمت کو اور محبت کو یوں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی محبت کا اعلان ابتداءً کر رہا ہوں، محبت کا انیشیٹو اور محبت کا آغاز میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آپ سب سے محبت کا اعلان کر کر۔ یہ دیکھیے میرے محترم، اللہ تعالی محبت کا اعلان فرما رہے ہیں، جی تو رشتہ جی بتا دیا گیا،
ہمیشہ سے میرے محترم، بہرحال دیکھیے انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا میں آپ کو کتاب جب پڑھیں گی انشاءاللہ. میرے محترم، کوئی بھی رشتہ انسان اس وقت نبھاتا ہے جب رشتے کی حقیقت اس کو سمجھ میں آئے. بس میں اپنے والدین سے رشتہ اس وقت نبھاؤں گا جب مجھے اس رشتے کی حقیقت پتہ چلے گی. رفیق حیات کے ساتھ رشتہ نبھاؤں گا جب اس رشتے کی حقیقت مجھے پتہ چلے گی. اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے جیسے انسان کے ساتھ، with everyone، ہر انسان کے ساتھ میں اس وقت رشتہ نبھاؤں گا. اس کے لیے سب سے پہلے کیا مطلوب ہے؟ رشتے کی حقیقت کو سمجھنا. وہ بنیاد ہے نا میرے محترم. اگر رشتے کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوں میں تو کیا فائدہ میرے محترم؟ رشتہ نبھا نہیں سکتا میں. جی اسی لیے میرے محترم دیکھیے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ تو سمجھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا ہے. سب سے بنیادی رشتہ. خلل کب ہوتا ہے رشتوں میں؟ رشتے کب کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں نا، کب نبھانا ختم ہوتا چلا جاتا ہے؟ جب رشتے کی حقیقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. سمپل از دیٹ. جب رشتے کی اہمیت اور امپورٹنس میرے ذہن سے نکلتی چلی جائے گی پھر آئی ڈونٹ کیئر، میں کہتا ہوں ختم کر دیجیے رشتہ صاحب، نبھاؤں گا نہیں میرے محترم. تو نبھانے کے لیے سب سے پہلے رشتے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے میرے محترم. اسی لیے آپ دیکھیں المیہ ہے ہمارے میں، ہمیں جس بات کو دہراتا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوا، ہم سے کہا گیا کہ آپ فلاں سے محبت کیجئے، فلاں سے محبت کیجئے. سبوں سے ہمیں بظاہر ظاہری محبت کی تعلیم دی گئی. چلیے صاحب مانا ہم نے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت مت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ڈریے، یعنی آپ نے محبت، آپ نے رشتے کی بنیاد ڈر پہ رکھی ہے میرے محترم. کسی نے اس غلط تھیوری کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام غلط ترجمہ کیا ان کا بہرحال، مگر ان دو مبارک نام کو پرموٹ کیا، اور وہ ہیں الجبار اور القہار. الجبار اور القہار غلط اس کا مفہوم اٹھایا. اب انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ آ رہا ہے. جبار کا مطلب کیا ہے بتایا تھا ہم لوگ، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پہ ڈسکس کیا تھا. جی جبرا، جیم بارا اس کا روٹ ورڈ ہے. جبرا اس کا مطلب میرے محترم جی کسی چیز کو، کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، اسی سے نکلا ہے الجبرا. جی اسی سے نکلا ہے الجبرا. تو الجبار کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری کوتاہیوں کو اور ہماری کمزوریوں کو بے انتہا جوڑنے والے. شان کریمی ہے اس کو معاذ اللہ. جی کیا مطلب دے دیا آپ کے سامنے. القہار میرے محترم، قاف ہارا قہرا، قہرا کا مطلب ہے طاقتور. جی معاذ اللہ کچھ اور نگیٹو مطلب نہیں ہے. بہرحال یہی ہوتا ہے میرے محترم، لوگ اپنی تھیوری بناتے ہیں اور اس تھیوری کو میرے محترم سپورٹ کرنے کے لیے پھر وہ روایتیں بناتے ہیں. یہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ، یہی ہوتا رہے گا. جتنی بھی تھیوریز ہیں آپ کے سامنے آج، سب کی روایتیں موجود ہیں نا میرے ساتھ، سب کی روایتیں موجود ہیں. جب روایتوں پہ ان کی بات نہیں بنتی ہے تو باقاعدہ وہ قرآن کریم کی آیات کو ٹوسٹ کرتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں. جو بتا چکا ہوں میں آپ کو، تحریف کرتے ہیں، اپنی تھیوری کے مطابق
اس کو موٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے میرے محترم افسوس کا مقام انہوں نے یہ کیا. الجبار القہار، اللہ سے ڈریے، اس کو سپورٹ کیا ان دو مبارک ناموں سے، حالانکہ اس کی جگہ الرحمن الرحیم آنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں اپنی کتاب الہی کا اس انٹروڈکشن سے کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ الرحمن الرحیم. the first ayah of Holy Quran. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ابھی بول، مگر اس کو چھپایا گیا. مقصد کیا تھا میرے محترم؟ اللہ تعالی سے دور کرنا. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس کے قریب تو نہیں جاتے نا میرے صاحب، یا جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. آپ سانپ سے ڈرتے ہیں تو کیا سانپ کے قریب جائیں گے؟ ہرگز نہیں. فطری بات ہے میرے محترم، از اے ہیومن نیچر. آپ جس چیز سے ڈرتے ہو اس سے دور بھاگتے ہو، اور جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کے قریب آنا چاہتے ہو. یہ انسانی نیچر ہے میرے محترم. مگر دیکھیے فطرت ہماری مسخ کر دی گئی. لگے نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، آپ جتنا اللہ سے ڈریں گے اتنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کیسے صاحب، کیسے؟ نیچر کے خلاف ہے یہ بات، فطرت کے خلاف. ٹھیک ہے صاحب، یہ سب وضاحتیں آئیں. پھر کیا کیا میرے محترم؟ ہاں، قرآن کریم کے الفاظوں کو بدلا. اپنے اس تھیوری کو ثابت کرنے کہ اللہ تعالی سے ڈر وہی سب سے اعلیٰ مقام ہے. جی، اس تھیوری کو انہوں نے پرموٹ کیا. الجبار والقہار کے دو مبارک نام کو باقاعدہ پرموٹ کیا گیا، اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، عام کیا گیا. جس سے پوچھو میرے محترم، وہ ریڑھی چلانے والا، وہ سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، لیمان، عام انسان، کسی سے پوچھ لو کہ صاحب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ الجبار اور القہار، فوراً یہ کہے گا. اب دیکھیے اس ناموں کے اثرات اور اس غلط تھیوری کے اثرات ہم پہ کیا مرتب ہوتے چلے گئے. تیسرا جو ان کا اٹمپٹ کیا انہوں نے میرے محترم، جو مبارک لفظ قرآنی کریم اس کو بدل دیا. کیا لفظ ہے؟ اتقوا اللہ، اتقو. اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھ لیجئے میرے محترم، اس کا روٹ ورڈ وقع. اب تو الحمدللہ آپ کو گرفت آ گئی ہے روٹ ورڈ نکالنے کی. وقع، ٹھیک، یہ وقع ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار. یہ وہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا. جی، وقنا، ٹھیک ہے. اب میرے محترم جب اس کو ہم لیتے جاتے ہیں ثلاثی مزید کی طرف، اور اس کو ہم لے کے جاتے ہیں باب افتعل میں. افتعل، وقع کا مطلب ہے بچنا. جی جی، بچائیے. قنا عذابک یوم تبعث عبادک. قنا، بچائیے، محفوظ رکھیے. ڈر کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے. اب جب اس کو ہم لے کے جاتے ہیں افتعل پر تو یہ ہو جائے گا ایوتقا. کیا ہو جائے گا صاحب؟ ایوتقا. افتعل ایوتقا. مگر کیونکہ ایوتقا زبان پہ بھاری ہے، اس لیے میرے محترم واو کو ہم بدلیں گے تا میں، تو دو تا ہو جائیں گے، ہو جائے گا اتقا. واو کو بدلا تا میں، ہو جائے گا اتقا. جب دو تا جمع ہو گئے ان کو ایک تا مشددہ بنا دیا اور ہو گیا اتقا. اتقا کا مطلب عربی زبان میں میرے محترم خبردار رہنا ہے، کانشیس رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے.
تفاسیر میں اٹھا کے دیکھ لیجئے جی، امام علی عالی مقام علیہ السلام نے اس کی وضاحت کری. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، انہوں نے امام علی عالی مقام سے پوچھا کہ متقوا، یہ تقوی کیا ہے جس کے بار بار تذکرہ قرآن میں آتا ہے؟ یہ بات ابن کثیر میں لکھی ہے، ابن جریر طبری نے انہی نسل میں لکھی ہے، سب نے انہی سے لیا ہے بہرحال، اور علامہ آلوسی نے بھی لکھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے محترم، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی، جی شروع میں ہی ہے، ہدی للمتقین کی جب بحث کرتے ہیں اس کے تحت یہ روایت آتی ہے. ٹھیک ہے صاحب. جناب اللہ ابن عباس نے پوچھا امام علی عالی مقام سے کہ تقوی کیا ہے؟ امام علی عالی مقام علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کے سوال پر ایک سوال کیا اور فرمایا، جناب عبداللہ ابن عباس آپ مجھے ذرا بتائیے، اگر آپ کو گزر ہونا پڑے کیچے دار راستے سے، کیچڑ پڑی ہوئی ہے، اب اس کیچڑ کے ذریعے آپ نے کروس کرنا ہے اس کیچڑ کو، کیسے گزریے گا؟ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اجمع علی ثیابی وامشی الہوینا، فرمایا لگے میں اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا اور آرام آرام سے چلوں گا. امام علی علیہ مقام علیہ السلام نے فرمایا یہی تقوی ہے. ڈر تو ہے ہی نہیں میرے محترم، مگر اس کے باوجود ایک منفی تھیوری کو اتنا پرموٹ کیا. اور ہم کو پتا ہے میرے محترم، جس تھیوری کو میں اپناؤں گا، جس کنسپٹ کو، جن مفاہیم کو میں اپناؤں گا، اسی سے میری شخصیت تشکیل ہوتی چلی جائے گی. جب بتایا گیا ڈریے ڈریے، ڈر ہی دین کا نام ڈر ہے، تو میرے محترم پھر اس کا کیا اثر ہوا؟ میں باقاعدہ کیا نتیجہ نکلا؟ ایک ڈرا ہوا انسان بن گیا. جب بھی انسانوں نے قرآن کریم کے خلاف کوئی تھیوری بنائی، اس کا ایک پس منظر ہے. جب بھی آپ چاہیں گے میرے محترم، جو بھی تھیوریز آج دنیا میں ہیں، انشاءاللہ پس منظر اس کا میں آپ کو واضح کر سکتا ہوں. جی اس کا ایک ریزن ہوتا ہے میرے محترم. تو ڈر کی تھیوری کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ عوام الناس کو مزید دبایا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو پینک میں رکھا جائے. یہی بہترین طریقہ ہے حکمرانی کرنے کا. ایکسلنٹ. جو فارمولہ آج تک چلا رہا ہے، چلتا رہے گا تا قیامت. تو آپ سمجھ لیجیے یہ تھیوری انسانوں کی بنائی بھی تھیوری ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم قرآن سے ثابت کریں گے الحمدللہ. جی واضح انیر اور تابع آیات کے ذریعے. معاذ اللہ ہمیں ٹویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ الفاظوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ روایات لانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے فرام دا ہولی قرآن اللہ تعالیٰ کی محبت جھلکتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ڈر کی تھیوری بنائی اور انہوں نے پھر الجبار والقہار کے نام کو پرموٹ کیا اور بہت ساری روایتیں بنائیں. آئے گا آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. اور انہوں نے قرآن کی تحریف کری میرے محترم. اسی لیے کوشش یہی کی گئی کہ ہم بھی ایسی کتاب لکھیں میرے محترم جس میں ہم محبت کے رشتے کو پرموٹ کریں. ہم دلائل دیں کہ نہیں صاحب اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہمارا محبت کا رشتہ ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. اس کے دلائل دیں گے آپ. جی اس کے دلائل. کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب، آپ بس جو چاہتے ہیں کہتے رہتے ہیں. نہیں صاحب، آئیے انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. تو یہ میرے محترم یاد رکھیے، ہمیشہ ہمیں ڈسٹرب کرتے رہے. آج تک مجھے پتا ہی نہیں
کہ میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ میرا کیا ہے. کوئی کہتا اللہ تعالیٰ آقا ہیں اور ہم اس کے غلام. یہ سبھی نہیں ہے، ہرگز نہیں میرے محترم. اکارڈنگ قرآن اللہ تعالیٰ محب ہیں اور ہم سب ان کے محبوب. یہ ہے رشتہ اکارڈنگ قرآن. اللہ تعالیٰ آقا نہیں اور ہم غلام نہیں، نہ، اللہ تعالیٰ محب ہیں. 54:5 یاد رکھیں، اور بہت ساری آیت ابھی آئیں گے، رک جائیے. جی اللہ تعالیٰ محب ہیں اور ہم ان کے محبوب ہیں. اس سے بہت فائدہ ہوگا میرے محترم. جب میں اللہ تعالیٰ کو محب قرار دوں گا تو پھر یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی کہ محب اپنے محبوب کو مشقت اور تکلیف میں ڈال نہیں سکتے. جی، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت کرنے والے اپنے محبوب کو ریلیکسیشن دیں گے، ان کو اکوموڈیٹ کریں گے، ان کو آسانیاں دیں گے، ان پہ کوئی عذاب مسلط نہیں کریں گے معاذ اللہ. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جبار و قہار ثابت کرنے کے لیے انہوں نے روایتیں بنا لی کہ سفر کا مہینہ جو ابھی اخیر ایام ہے، اس کے سفر کا مہینہ سب کو پتہ ہے، سب مسلمانوں کو، کہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ بلائیں نازل کرتے ہیں، بلائیں. اور ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ بلائیں نازل کرنے والے ہیں. اس سے بچنے کے لیے پھر ہم بہت کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ پکا کے کھلا دو، وہ پکا کے کھلا دو، یہ تقسیم کر دو، وہ تقسیم کر دو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھائی جاہ جلال میں ہے، بھائی عذاب بلائیں نازل فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ کو مسکہ لگائیں گے؟ کیا مفاہیم میرے محترم، افسوس. مگر وہی بات، اصل میں ان تمام مفاہیم کو قداست کا روپ دیا گیا، مقدس مفاہیم ہیں. جی مقدس، انتہائی مقدس مفاہیم ہیں. قرآن کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے خلاف ہے. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ کون اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بلائیں اور مصیبتیں نازل کرتے ہیں سفر کے مہینے میں؟ دیکھا، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. باتیں آتی چلی جائیں گی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ مزید واضح ہوتا چلا جائے گا. پلیز آپ ذرا اپنی کتاب کھول لیجئے. پیش لفظ: انسان اجتماعیت پسند ہے، اسی لیے وہ میل جول کا خوب اہتمام کرتا ہے. تبھی وہ ارد گرد کے لوگوں سے تعلقات استوار کرتا ہے، جس کو رشتے ناطے کہا گیا ہے. مثال کے طور پر ماں باپ سے، اولاد سے، رفیق حیات سے، بہن بھائیوں اور ہمسایوں سے رشتہ. مگر یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ رشتے کو نبھانے کے لیے سب سے پہلے رشتے کی حقیقت کو سمجھنا پڑتا ہے. رشتے میں استحکام اور کمزوری مشروط ہے اس کی حقیقت سے. لہذا رشتے کی حقیقت کو سمجھنا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو محض نبھانا. رشتے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے محرک سے آگاہی ضروری، یعنی پس پردہ کون سے محرکات ہیں. جذبات و کیفیات کار فرما ہیں. علم نفسیات اور مشاہدے سے یہ بات باور ہوتی ہے کہ انسان کی دو ہی بنیادی محرکات ہیں: محبت اور ڈر. یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے جس میں اولین طور پر رشتے نبھانا بھی شامل ہے، یا تو وہ محبت میں نبھاتا ہے یا پھر ڈر اور خوف سے. علم نفسیات کی تحقیق کے نتیجے میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ڈر کا محرک غیر فطری اور غیر مؤثر ہوتا ہے. مزید یہ کہ وہ عارضی ہوتا ہے، جبکہ محبت کے محرک کے نتیجے میں رشتے نبھانا فطرت کے عین مطابق ہے، اسی لیے وہ دائمی ہوتا ہے
اور اس کی تاثیر بھی انتہائی حد تک مستحکم و مضبوط ہوتی ہے۔ اگلے صفحات میں محبت کے رشتہ اربعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس محبت کے مظاہر کو بخوبی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان رشتوں کی حقیقت سے مکمل آشنائی کے بعد ان کو نبھانے کی جستجو اور بڑھتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کے مظاہر۔ تمہید۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ازل سے اختلاف رہا ہے کہ ان کو کیا مقام دیا جائے اور کیسا رشتہ اختیار کیا جائے۔ اس حوالے سے ہماری تحریر دو زاویوں سے ہوگی۔ پہلا زاویہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حیثیت اور دوسرا زاویہ رشتے کا تعین، جو کہ در حقیقت پہلے زاویے کو سمجھنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ تخلیقی طور پر انسان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بدیعت کر دی گئی ہے، کیونکہ تخلیق سے پہلے عالم ذر میں اس سے ربوبیت کا اقرار الستو کیا جا چکا ہے۔ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 172 میں فرمایا گیا۔ آیت پڑھو سر؟ نہیں، ترجمہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں آپ سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، یعنی فطرت سلیمہ کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خاص حکمت کے تحت غیب کے پردے میں ہے اور یہی سب سے بڑی آزمائش ہے، کیونکہ شیطان کا یہی سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہو جو نظر نہیں آتا، اگر اس کا وجود ہوتا تو وہ ظاہر ہوتا۔ یہی شبہ وہ اپنے تابع داروں کو سمجھاتا ہے، جس طرح فرعون نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کرنے کے لیے اسی بات کو دلیل بنایا۔ سورہ زخرف 43 آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا، فرعون نے کہا کیا میں بہتر ہوں یا وہ جو ظاہر بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے بالمقابل اہل ایمان کی پہلی صفت یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا، حقیقی مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ ہمارا دین مکمل غیب پر ہے، ارکان ایمان خصوصاً غیبیات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس چیز کی جستجو اور کھوج میں لگ جاتا ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہوتا ہے، اگرچہ وہ غیر مطلوب عمل ہے، مگر شیطانی وسوسوں کے دباؤ میں انسان سے یہ سرزد ہوتا رہا ہے۔ غیبیات کو تصدیق کرنے میں انسان کو یہ بدگمانی ہو سکتی ہے کہ شاید اس کے عقل کی نفی ہو رہی ہے، یعنی فی الواقع انسان کی نفی ہو رہی ہے، اسی لیے وہ کھوج لگانا شروع کرتا ہے اور پھر تھک ہار کر مفروضہ اور تصورات کا سہارا لیتا ہے اپنی تحقیق اور غور و خوض کے عمل کو تسکین دینے کے لیے، جو کہ حقیقت میں بحر ظلمات میں غوطہ لگانے کی مانند ہے۔ اس کے نتیجے میں سوائے بے راہ روی اور بھٹکنے کی کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ میرے محترم، یہاں دیکھیے، معذرت، یہاں آپ دیکھیے جو بھی ہمارے فلسفر گزرے ہیں، سقراط، ارسطو، جتنے بھی لوگ ان کے بعد بھی آئے میرے محترم، ان سبوں نے غیبیات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہی، یعنی انہوں نے یہ ڈسکور کرنا چاہا کہ صاحب اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا۔ جرأت کری بہت ساری، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کہاں تھے اس کائنات کو تخلیق پر کرنے سے پہلے، کہاں تھے، کیا کرتے تھے پہلے، اور اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، بے انتہا میرے محترم۔ اور جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا، یہ در حقیقت کیا ہے، اصل میں غیبیات کو تسلیم کرنے میں انسان کو لگتا ہے کہ میں اپنی عقل کی نفی کر رہا ہوں، بیکاز آپ مجھ سے کہہ رہے ایکسیپٹ دیٹ،
اب میں کہتا ہوں کہ صاحب ہاؤ آئی کین ایکسپٹ دیٹ مائی مائنڈ، میرے عقل ہے، میری سوچ ہے، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. تو پھر انسان کھوج لگانا شروع کرتا ہے میرے محترم. ٹھیک ہے اگر دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میرے محترم معاذ اللہ جی ایسے تصورات اور تخیلات کا معاذ اللہ جی بیان کرنا کچھ بھی نہیں سوائے جیسے میں نے کہا بحر ظلمات میں غوطے لگانے کے معنی نے. کچھ نہیں ملے گا میرے محترم، ان کو کچھ نہیں ملے گا. آپ دیکھیے سقراط نے جو تصور دیا میرے محترم، اگر جو ان کے پاس تصورات اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تھے، مگر بعض باتیں بالکل ہی لا یعنی ہے میرے محترم. ارسطو کا بھی حال یہی تھا میرے محترم. اس نے جہاں جی عقل کی بہت امپورٹنس بیان کری میرے محترم، وہاں ان سے بہت ساری نامعقول اور بہت بڑی غلطیاں ہوئیں. تو میرے محترم ہمیشہ یاد رکھیے، مطلب میرا یہ سمجھنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے اس کائنات کو سمجھنا ہے تو اس کائنات کو سمجھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہاں سے سمجھیے، یہی اصل بنیاد میرے اس کے ماں سوا تمام ازمپشنز ہیں، تصورات ہیں. 5000 سال پہلے کیا ہوا، 6000 سال پہلے، ماشاء لوگ تاریخ بتا دیتے ہیں، دن اور تاریخ. کمال ہے بھائی، ماشاء اللہ کمال ہے جی. دن، تاریخ اور قوم کا نام اور فادر کا نام اور والدہ کا نام، شہر کا نام، کہاں سے بھائی، کہاں سے پتہ چل گیا آپ کو؟ مگر یہ انسان اپنی تسلی کے نہیں کرتا ہے جی، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے کہ سب آپ یہ مجھ سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ بس ایکسیپٹ کر لیجیے. وہ فرق نہیں سمجھتے میرے محترم. یہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایکسیپٹ کر لیجیے میرے وجود کو، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایکسیپٹ کرنا ہی میرے محترم، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کرنا ہی ذریعہ ہے آپ کی نجات کا میرے محترم جی، اور آپ کو آگے بڑھنے کا. الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے آپ کو جوڑتے چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رموز و اسرار نصیب فرماتے چلے جائیں گے. نتیجے کی شکل میں انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے ایک خاص شکل و صورت عطا کرنا شروع کر دی. قدرت کے عجیب مظاہر کو خدا کا روپ دیا. ہر فائدے مند یا نقصان پہنچانے والی چیز کو خدا کا روپ دیا. اپنے ہاتھوں سے تراش کر مجسمے بنائے اور انہیں خدا کا روپ دیا. الغرض تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے ہزاروں معبودات بنا دیے، جن میں سر فہرست بادشاہ اور حاکم ہیں. وہی سب سے مضبوط و مستحکم معبود بن جاتے ہیں. انسانی معاشرہ ازل سے 2 حصوں میں منقسم رہا ہے، امیر اور غریب، جس نے بعد میں حاکم و محکوم کی شکل اختیار کی، یعنی بادشاہ اور رعایا. معاشرے میں یہ تقسیم ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. تاریخ کا مطالعہ و مشاہدہ اور زمینی حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہت، سلطنت، ظلم و جبر اور استحصال، قتل و غارت گری، روب اور خوف سے قائم ہوتی ہے، اور وہی ان کی بقا کا ضامن ہوتی ہے. لہذا ضروری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی اعلیٰ مقام ہو، کیونکہ خزانوں کی چابیاں، لوگوں کے وظیفے، ضرورت زندگی کے سامان کی تقسیم سب اس کے اختیار میں ہوتا تھا. اسی لیے بادشاہ کو ایسی کوئی حیثیت دی جائے جس کے نتیجے میں ان کے خلاف بغاوت نہ ہو سکے. تمام رعایا سر جھکا کر ان کی غلامی کرتے رہے. لہذا انتہائی آسانی کے ساتھ بادشاہوں اور حکمرانوں کو خدا کا مقام دے دیا. لوگوں کو ماننے میں بھی مشکل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کو پڑھنے کے پیچھے ہے. کاش یہاں پر بات رک جاتی، مگر ستم ظریفی کی انتہا تو یہ ہے کہ جب لوگوں نے بادشاہ کے ظلم و جبر، قتل و غارت گری کی توجیہ کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ظالم و جابر ہے اور وہ بھی قتل و غارت گری کی تعلیم دیتے ہیں. یہ پس منظر تھا اس غلط تصور کا جو اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے قائم کیا گیا. اس غلط تصور کی اصلاح دین اسلام سے ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب رحمت ہمارے حبیب
नबी रहमत फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए। इसमें अल्लाह ताला का मुबारक तारुफ माअज़ल्लाह ज़ालिम जाबिर हाकिम कत्ल गारतगिरी को पसंद करने वाले का नहीं है, बल्कि बेइंतहा मोहब्बत फरमाने वाले का है। उसके लिए सबसे पहले सिफत मुबारक अर्रहमान व रहीम का मादा यानी रूट वर्ड समझेंगे। रहमत का मादा रूट वर्ड राहामीम है, जिसका मतलब है कि इंतहा मोहब्बत और प्यार फरमाने वाले हैं। यानी रहमान और रहीम का जो बिलअमूम तर्जुमा किया जाता है बेइंतहा मेहरबान वो खिलाफ वाक़े है। इब्न मंजूर रहमतुल्लाह अलैहि अपनी अजीब तरीन और मशहूर ज़माना किताब लिसानुल अरब में यही मानी बयान करते हैं। आपके अलावा दीगर अहले लुगत भी यही मानी लिखते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रहमत को अपने ऊपर वाजिब करार किया है, यानी मोहब्बत और प्यार को सूरह अनआम से आयत नंबर 12 और 54 में फरमाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने रहमत यानी मोहब्बत और प्यार को अपने ऊपर वाजिब करार किया है। काबिल गौर बात यह है कि किसी भी मुबारक नाम को अल्लाह ताला ने अपने ऊपर वाजिब करार नहीं दिया सिवाय रहमत के, जिससे इसकी अहमियत और अज़मत उजागर हो रही है। मज़ीद आपने फरमाया सूरह आराफ 7 आयत नंबर 156 में फरमाया गया, और मेरी रहमत की वुसअत ने हर चीज़ को ढांप रखा है। अल्लाह ताला के मुबारक नाम अर्रहमान का ये भी खास इख्तियार है कि पूरा कुरान करीम की रहमत इलाही का पैगाम है। दरहकीकत हर बात का अपना अपना असर होता है, साथ ही नफ्सियात और उसकी शख्सियत पर ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है। तो माअज़ल्लाह अल्लाह ताला के बारे में जाबिर और जालिम का नज़रिया दोहराया और फैलाया जाएगा तो उसके मनफी असरात मुरतब होगी। जबकि अगर अल्लाह ताला का तारुफ वैसे ही किया जाए जैसे कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब रहमत से बयान फरमाया है, जो कि बेइंतहा मोहब्बत फरमाने वाले हैं, अगर इसको दोहराया और फैलाया जाता तो उसकी इंतहाई मसरात होते। मज़कूरा तक़ाबुल से ये बात साबित हो रही है कि अल्लाह ताला बेइंतहा मोहब्बत और प्यार फरमाने वाले हैं, मगर गैब के पर्दे नहीं। इसीलिए अब हम अल्लाह ताला के मोहब्बत के मज़ाहिर को कुरान और सुन्नत में तलाश करेंगे, ताकि हमारा यकीन मुस्तहकम और मजबूत होता चला जाए। यहाँ देखिए, यानी जहाँ अल जब्बार अल क़हार दो मुबारक नाम अल्लाह ताला के गलत तरीक़े से और गलत तर्जुमे के साथ उनको प्रमोट किया गया, वहाँ जब वो आए, जैसे इत्तक़ुल्लाह का तर्जुमा बदल दिया, यहाँ अर्रहमान अर्रहीम का तर्जुमा बदल दिया, लिख दिया मेहरबान। नहीं मेरे मोहतरम, देखा आपने, अर्रहमान का मतलब मेहरबान हरगिज़ नहीं है। अर्रहमान का मतलब मैंने बताया था आपको, आला दरजातिल हुब, बेइंतहा मोहब्बत फरमाने वाले। वो लिख नहीं सकते थे ना, अगर वो शुरू में लिख देते शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा प्यार मुस्तकिल मोहब्बत फरमाने वाले, तो लोग उससे पूछते कि आप तो ये जो रिवायतें बना रहे हो कत्ल व गारतगरी की और खून की नदियाँ बहानी की रिवायतें जो आप बना रहे हो, ये कहाँ जाएंगे? फिर लोग एतराज़ करते ना कि साहब अल्लाह ताला तो बेइंतहा प्यार फरमाने वाले हैं, तो जब जो बेइंतहा प्यार फरमाने वाले वो कत्ल व गारतगरी और खून की नदियाँ बहानी की तालीम कैसे दे सकते हैं? देखा आपने, इन्होंने वहाँ उसको ट्विस्ट किया मेरे मोहतरम, तहरीफ करी उसकी मीनिंग को मेरे मोहतरम, और बहुत सारी बातें आती चली आगे। देखिए आयतें आपके सामने हैं, और भी इंशाअल्लाह मज़ाहिर आएंगे भी आप देखेंगे। और फरमाइए मेरे मोहतरम, अर्रहमान अर्रहीम का मतलब बदल दिया गया। देखा आपने, ये करता है इंसान अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए। वही जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जी किस कदर हुए फ़क़ीहान हरम बेतौफ़ीक़, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल लेते हैं, खुद नहीं बदलेंगे।
ان کی تھیوری قتل غارت گری کی اور خون بہانے کی، خون کی ندیاں بہانی صاحب، وہ اصل ہے. اس کے لیے روایتیں بنانی ماشاءاللہ، اور قرآن کو بھی بدل دیا گیا. دیکھیے، غور کریے، اس کو بار بار پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ہے کوئی صفت مبارکہ؟ صرف اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے محبت اور پیار کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا. قرآن میرے محترم دیکھ لیجیے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے، میری رحمت کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے. وسیع رحمت، محبت اور پیار میرے محترم. پورا دین ہمارا وہی تھا، آپ کے سامنے ہے. بار بار ان کے پاس میرے محترم، ان کی جو تھیوری ہے، ان کے پاس سوائے روایات کے اور کچھ نہیں. قرآن سے وہ ثابت نہیں کر سکتے میرے محترم. جی، قتل و غارت گری کی تھیوری اور خون کی ندیاں بہانے کی تھیوری اعوذ باللہ روایات سے، قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. تبھی میرے محترم وہ قرآن کا ترجمہ کرتے تو ہیں مگر اپنی مرضی سے میرے محترم. اس لیے آپ احتیاط کیجئے. قرآن کا ترجمہ وہ آپ کو کیا پتا، آپ تو عربی نہیں جانتے نا صاحب. وہ قرآن کی آیت تو پڑھ رہے ہیں مگر ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کی کر رہے ہیں میرے محترم. اس لیے احتیاط کیجئے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں، جو اخیر میں ابھی آپ کو لکھا، آپ جو تھیوری، جو الفاظ میں سنتا رہوں گا، اسی سے میری شخصیت تشکیل ہوتی چلی جائے گی. ڈیفینیٹ، یہ انسانی نیچر ہے میرے محترم. جی، انسانی نیچر ہے. جو الفاظ سنوں گا اسی سے میری شخصیت تشکیل ہوتی. کتنا منفی اثر پڑا میرے محترم اس ڈر کی تھیوری سے میرے محترم، معاذ اللہ. اسی لیے الحمدللہ بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ محبت کے مظاہر سمجھیں گے میرے محترم. جی، کوئی پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب کہاں دلائل ہیں آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہے اس کے دلائل آپ کے پاس؟ ریفرنس کہاں ہیں؟ قرآن سے ہی دیں گے الحمدللہ میرے محترم. حالانکہ آیتیں موجود ہیں محبت کی، مگر پھر بھی لوگ کہتے نہیں صاحب ہم نہیں مانیں گے. میں نے کہا نا، روایات میرے محترم اتنی بڑھتی چلی گئیں اور ان کو اتنا معتبر قرار دے دیا، معتبر، کہ وہ قرآن سے بھی زیادہ اہمیت لے گئیں. جی، وہ تو کہتے ہیں کلیئر کہ ایک حدیث قرآن کی آیت کو نسخ کر دیتی ہے. جی، یہ تمام امت مسلمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے. ایک حدیث جو 300 سال کے بعد لکھی گئی، پتہ نہیں کس نے لکھی، کیا لکھی، وہ اگر چاہے اس حدیث کے نام پہ قرآن کی آیت کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے. یہ تو پھر کون اعظم ہوا؟ روایات اعظم ہو گئیں. بہرحال اپنے مقاصد، ان کے اغراض و مقاصد تھے میرے محترم. بہت بڑا پس منظر ہے، سارا سیاسی پس منظر ہے اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں میرے محترم. بتا دیا آپ کو، یہ ڈر کی تھیوری حاکموں کے اور بادشاہوں کی طرف سے آئی، آج تک چل رہی ہے، چلتے رہے گی تا قیامت. جی، زبردستی ہم پہ مسلط ہوتے رہیں گے اور ہم کو خوف و ہراس میں رکھیں گے. یہی ہے میرے محترم. اسی انشاءاللہ اب ہم مظاہر محبت اللہ تعالیٰ کے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آغاز کریں گے. جی بسم اللہ. پہلا مظہر، ابتداءً اپنی محبت کی یقین دہانی کروانا. انسان کے تمام اقوال و اعمال کے دو ہی بنیادی محرک ہیں. پہلا فائدے کا حصول، دوسرا نقصان کا ڈر. محبت اور خوف کے بارے میں علم نفسیات کے علماء نے اس قرآن حقیقت کی تصدیق کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اپنی کتاب رحمت میں مذکور فرمائے ہیں.
اور وہ یہ کہ جو کام بھی محبت کے جذبے کے تحت کیا جائے گا وہ مستحکم اور بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ دائمی بھی ہوگا، جبکہ خوف کی جذبے کے تحت کسی بھی کام کو انجام دینا ناقص اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ عارضی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگ بندگی اور تعلیمات الہی کو ذوق و شوق سے انجام دیں، کیونکہ محبت کے جذبے کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ کسی کے دل میں محبت کا دیا جلانا اسباب سے مشہور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی محبت کا مرکز بننے کے لیے ان کو لامحدود فضل و کرم سے نوازا، جس پر آنے والے صفحات میں تفصیلی بحث ہوگی۔ یہاں صرف اشارہ مقصود تھا۔ اب آئیے لفظ محبت کا مادہ جانتے ہیں، وہ ہے ہا با با۔ حب کا مطلب ہے کسی کو تمام چیزوں پر ترجیح دینا اور دل کی گہرائی سے اس کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے پر تیار رہنا، ہمیشہ سے ادنا اعلیٰ کی محبت کی آرزو اور جستجو کرتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی اصولی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی آرزو اور جستجو کرے، کیونکہ تمام خیر و برکتیں، صحت و عافیت، کامیابیاں و کامرانیاں، رزق کی فراوانی اور تمام آسانیاں اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ مگر مذکورہ صورتحال میں حیرت انگیز عمل نظر آ رہا ہے، یعنی محبت کا اعلان سب سے اعلیٰ و برتر ہستی کی طرف سے ابتداءً کیا جا رہا ہے، جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کا عظیم المثال اور عظیم ترین مظہر ہے۔ کتاب رحمت میں ارشاد ہوا، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 54، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے اور وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ محبت کا پیشگی اعلان فرمانا اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ وہ غیر مشروط ہے، جبکہ بالعموم محبت کسی عمل سے مشروط ہوتی ہے، جس کو آج کی دنیا میں انکنڈیشنل لو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فطرت سلیمہ اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اور پیشگی محبت کا انتہائی مثبت جواب دیتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی شکل میں ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کو جو رد عمل مطلوب ہے انسانوں سے وہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اس بات کا تذکرہ اعزازاً کیا کہ وہ خود سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی جس طرح مشرکین اپنے معبودات باطلہ سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان اس کے مقابل اللہ تعالیٰ سے بھی انتہا بلکہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 165 میں فرمایا گیا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے، آپ دیکھیے پہلا مظہر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ محبت کا مبارک لفظ ہے میرے محترم جی۔ یہ مبارک لفظ قرآن میں آیا ہے اور بار بار آیا ہے جی۔ ان اللہ یحب المحسنین، یحب التوابین، یحب المتطہرین، یحب الصابرین، یہ تمام قرآن کریم کی آیات الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی نے محبت کے لفظ سے ہمیں آشنا کیا ہے اور اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے میرے محترم۔ کبھی مجھ سے کسی نے آج تک یہ پیغام مجھے دیا کہ صاحب آپ صبر کیجئے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، کبھی نہیں کہا مجھے آج تک کسی نے، نہیں کہا، نہ کوئی صرف روایت میں آیا۔ روایت بھی جو بنائی گئی ہیں روایتیں میرے محترم، وہ تو صرف میرے محترم باتھ روم کی روایتیں ہیں زیادہ تر، جی باتھ روم اور بیڈ روم یہ روایتیں ہیں۔ مگر یہ روایتیں کہ صاحب ہمیں بتاتے کہ صبر کرنے والے روایت بناتے ہیں، قرآن میں ہیں، اللہ تعالی محبت کرتے ہیں صبر کرنے والے سے،
کبھی مجھے یہ پیغام کسی نے نہیں دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبوب نظر بن جائیں گے. اللہ لو یو، اللہ محبت کریں گے آپ سے. مجھے کبھی نہیں بتایا، مجھے کبھی نہیں بتایا میرے محترم کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں بے انتہا توبہ کرنے والوں سے. نہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں اپنا تزکیہ کرنے والوں سے. نہیں بتایا میرے محترم. اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھنے والے المتقین اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں. یہ ہماری تعلیمات میں ہے ہی نہیں. جس کو بھی میرے محترم سنیے وہ صرف ڈراتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ لوگ سب جہنم میں جاؤ گے. بس کوئی محبت کی بات نہیں کرتے. صاحب محبت کی بات بھی کر لیجئے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں الحمدللہ، مگر نہیں. سبھی دیکھیں میرے محترم اللہ تعالی بطور اعزاز یہ بات فرمائے. کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو دیکھیں قرآن کریم کتنا کلیئر ہے میرے محترم. ایک کمپریزن دیا جا رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کہاں صاحب؟ لے آئیے. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ صاحب یہ بھی اہل ایمان کی صفت ہے، نہیں بتایا. آج بھی میرے محترم اگر آپ سروے کریں اور ماشاءاللہ کسی محفل میں بیٹھ کر آپ کہیں کہ صاحب اللہ تعالی سے کون ڈرتا ہے، سب ہاتھ اٹھا لیں گے فخر کے ساتھ سب. پھر ان سے آپ کہیں ہاتھ اٹھا لیجیے، اب بتائیے اللہ تعالی سے محبت کون کرتا ہے؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھے گا، بیکوز وہ ایمان کا مظہر ہی نہیں میرے محترم. دیکھیے صاحب کتنی محنت کری میرے محترم کہ اسے مفاہیم کو بدل دیا. جو اصل اللہ تعالیٰ، جو اصل ایمان کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب شدید ترین محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے، وہ ایمان کا نہ پیمانہ ہے نہ مظہر ہے. ختم ہو گیا. اب ایک پیمانہ رہ گیا، وہ ہے ڈر. اس پہ سب ہاتھ اٹھائیں گے. دیکھا آپ میری محترم کس طریقے سے ہمیں کہاں تک پہنچایا گیا، معاذ اللہ. یہ دیکھیں، اس لیے میری محترم سمجھنا ہے، کوئی حرج نہیں. وقت لگے گا میرے محترم، مگر سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کو مطلوب محبت ہی نہیں بلکہ شدید محبت ہے. جب آپ مجھے بتاتے میرے محترم کہ صاحب یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل ایمان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. آج تک میرے محترم کسی درس قرآن میں، کسی خطبے میں، کسی مسجد میں یہ بات نہیں بیان کی جاتی نا. ان کے فیور میں نہیں ہے نا یہ بات میرے محترم، کہ فیور میں نہیں ہے. ان سب کو کہا گیا کہ لوگوں کو ڈراؤ، پینک میں رکھو. بس اگر محبت کی بات کرو گے تو لوگ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگوں کے دل میں لوگ ذرا مطمئن ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہمیں نہیں چاہیے نا. لوگوں کو پینک میں رکھو، ڈر میں رکھو، بس تاکہ ہمارا قبضہ ان پہ رہے. یہ وہی لوگ ریلی میرے محترم تمام جو ہیں باقاعدہ حکومت کے تابعدار ہوتے ہیں. حکومت سے ان کو باقاعدہ فنڈ ملتا ہے، حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو آگے چلاتی ہے میرے محترم. آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ نے کبھی سنا کسی سے یہ آیت؟ کبھی آپ نے سنی والذین آمنوا اشد حبا للہ؟ کبھی کسی نے ہمیں ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے؟
نہیں کر سکتا وہ، بیکاز اس کے ذہن میں ڈر کی تھیوری بیٹھی ہوئی ہے، اسی ڈر کی تھیوری پر اس کو فن ملتا ہے میرے محترم، اور اسی ڈر کی تھیوری کی وجہ سے اس کا نام اور اس کا مقام اور مرتبہ اس کو ملا ہوا ہے۔ کیسے وہ محبت کی بات کر سکتا ہے؟ ہم کوشش کریں۔ میں نے بہت ساری باتیں نہیں لکھی یقیناً میرے محترم جی، تو آپ یاد رکھیے اس کا عمل کیا ہے۔ اب ہم نے کیا سیکھا؟ پہلے مظہر سے ہم نے سیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے بنے، اور شدید محبت میرے محترم لفاظی نہیں، لفاظی نہیں ہے، عمل ہے۔ اور عمل کیا ہے میرے محترم؟ جو باقاعدہ سورۃ توبہ میں آتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، اخوانکم آپ کے بھائی، ازواجکم آپ کے رفیق حیات، وعشیرتکم آپ کے قبیلے، وما اقترفتموها اور وہ مال جو آپ نے جمع کیے ہوں، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے آپ زیادہ ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور وہ رہائش گاہیں جن سے آپ راضی ہوں، اگر یہ سب احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب آپ کو زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالی سے، تو پھر شدید محبت کیا ہے؟ ان تمام 8 چیزوں کو قربان کرتا چلا جاؤں۔ کیا مطلب میرے محترم؟ سمپل یہ ہے، اگر ماں باپ کچھ مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن میں کچھ اور ہیں، تو اب میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پرائرٹی دوں گا۔ یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کی، عملاً، پریکٹیکلی نہیں کہ بس نعت سن کے جھومتا رہوں اور جا کر پیسے نشاور کرتا رہوں۔ یہ سیکھا ہم نے صاحب، بس نعت سن کے جھومیے اور جا کر پیسے نشاور کر دیجئے نعت خواں پر۔ یہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ کون سا عمل ہے؟ کس پہ پیسے نشاور کیے جاتے ہیں؟ دیکھ لیجئے آپ کو پتہ ہے ہماری تہذیب میں کس پہ پیسے نشاور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو میرے محترم فرق سمجھیے، عمل، اولاد کچھ کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اعظم کی تعلیمات کچھ اور ہیں، یہ ہے محبت، ان کی بات کو مقدم کرو۔ رفیق حیات کچھ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو مقدم کرو۔ یہ ہے میرے محترم محبت کا مطلب، کہ ان کے تعلیمات کو پرائرٹی دی جائے، ان کو مقدم کیا جائے۔ دیکھ لیجیے آپ، نہیں ہو سکتا نا۔ حاکم کچھ کہہ رہا ہے، بادشاہ سلامت کچھ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول ہم کی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کی حاکم کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ تو یہاں میں تم شدید محبت کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو مقدم کیا جائے۔ جی یہی تو اصل محبت ہے میرے محترم، اطاعت۔ یہ کیسے محبت ہے؟ محترم سے عربی شاعر نے کہا ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ۔ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ ھذا لعمری فی القیاس شنیع، یہ تو صاحب نامعقول سے بات کر رہے ہو۔ کیوں؟ اب سنیے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ ان کی پیروی کرتے۔ کیوں؟ رول کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس نے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو میرے محترم، یہ آج پہلے مظہر کا عمل ہم نے سیکھ لیا،
انشاءاللہ آپ اس کو لکھتے چلے جائیں، یہ نہیں لکھا میں نے. انشاءاللہ ہم جو مظہر بھی بیان کریں گے اس پہ ہم عمل دیکھیں گے کہ اب اس مظہر کو میں نے سن لیا، سمجھ لیا، اب اس کو میں اس پہ پریکٹیکلی میں کیسے عمل کر سکتا ہوں. تو آج کا پہلی محبت کا مظہر کا اس پریکٹیکل طریقہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالی سے شدید محبت کرنے والا بنوں، یعنی ان کی تعلیمات کو پرائیورٹی دینے والا بنوں، ان کی بات کو مقدم کروں تمام لوگوں کی بات پر. یہ ہے محبت میرے محترم. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے نا. اگر ایک بات کچھ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے اور آپ کے محبوب نے کوئی بات کہہ دی اسی حوالے سے، آپ کس کی بات مانو گے؟ محبوب کی نہیں، ڈائریکٹ جی ان تمام لوگوں کی بات کو رد کر دو گے آپ. بس محبوب جو کہے گا وہی ہوگا. محبت کا تقاضا یہی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ ہفتے اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.